حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی کا تعلق شرک سے ہے اور ذہنی الجھنوں کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کی برکت سے ختم فرما دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ پر ہر اس شخص کو حرام قرار دیا گیا ہے جو نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا، لوگوں کے یہاں ہر دل عزیز ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحاشی اور بے حیائی سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیا کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے روز یہ تاریکی کا باعث ہوگا، اور بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو ان باتوں کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے قتل و غارت گری کی، انہیں صلہ رحمی کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے قطع رحمی سے کام لیا، انہیں حرام سے بچنے کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرا لیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، اما بعد، پس بے شک سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو نئے نئے ہوں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مومنوں میں سے کون سا آدمی کامل ایمان والا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتا ہو، اور وہ آدمی جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور لوگوں کو اس کی برائی نہ پہنچتی ہو۔ پیارے دوستو، مزید اچھی احادیث ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔